أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیے، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، اور اے بنی اسرائیل، انجیناکم، ہم نے چھڑایا تمہیں، من عدوکم، بچایا تمہیں تمہاری دشمنی سے، تمہاری دشمنی سے. یا بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہاری دشمنی سے بچا لیا، تمہاری دشمنی سے ہٹا لیا، تمہاری دشمنی سے تم کو دور کر دیا. وَوَعَدْنَاكُمْ، اور وعدہ کیا تم سے، تمہیں اس وجہ سے دشمنی سے بچایا گیا ہے، تمہیں اس وجہ سے دشمنوں سے بچایا گیا ہے، ہٹایا گیا ہے، تاکہ تم اللہ کے وعدہ کو پورا کرو. اور اگر تم اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہو تو تمہیں دشمن سے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان. تمہارا دشمن کون ہے؟ شیطان. اور تمہیں بچایا کس سے گیا ہے؟ شیطان سے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم، بچایا ہم نے تم کو، من عدوکم، تمہاری دشمنی سے، تمہارے دشمن سے، شیطان سے. وَوَعَدْنَاكُمْ، اور وعدہ کیا تم سے، جانب الطوری، طور کی جانب. کون سا وعدہ کیا؟ اب یہ وعدہ آ گیا اللہ کا. دیکھو اللہ کا وعدہ کہ یا بنی اسرائیل، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا وہ تم پورا کرو، جو میں نے تم سے وعدہ کیا میں پورا کروں گا. اللہ کا ہم سے وعدہ ہے، ہمارا اللہ سے وعدہ ہے، تو اللہ نے تو اپنا کام پورا کر دیا، اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن انسان اپنے وعدے سے پھر گیا. یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ وَوَعَدْنَاكُمْ، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے، جانب الطور الایمن، جانب الطور ایمن. تو یہ جو جانب ہے طور کی جانب، طور کیا لکھا ہوا ہے؟ دماغ. ہمارا جو دماغ ہے، دماغ، ہمارا برین، ہمارا دماغ کیا لکھا ہے؟ جانب الطور الایمن، طور کے کس جانب؟ ایمن، دائیں جانب، رائٹ میں، رائٹ برین سے. اس نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا اس سے؟ وَوَعَدْنَاكُمْ، وعدہ کیا ہم نے تم سے. اس نے تم سے وعدہ کون سا کیا ہے؟ کس جانب کا کیا ہے؟ جانب طور ایمن، طور کی داہنی جانب کا اس نے آپ سے وعدہ کیا. تو دیکھیے جو طور ہے وہ دماغ کو کہا جاتا ہے. طور کسی پہاڑ کا نام نہیں ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا، ندا دی گئی تھی. ایک تو ہم اس بات کو سمجھ لیں، حالانکہ صرف تھوڑا سا طور کو میں ایکسپلین کروں گا، اور وہ جب آیت آئے گی انشاءاللہ اس میں اپن پڑھیں گے.
کہ ذہنوں میں ہمارے کیا ڈالا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑ کی جانب سے، مطلب طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس پہاڑ کے دائیں سے ندا دی گئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ کے دائنے سے آواز آئی، بلایا گیا، تو یہ اس کے اوپر گئے، اور جب وہاں گئے تو اللہ نے ان سے کلام کیا۔ یہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی، یہ ہمیں ڈائیورٹ کیا گیا ہے، ہمارا برین واش کیا گیا ہے۔ آیت کہہ رہی ہے، ایک تو وہ کہ ہم نے ندا دی، ندا اور اذا، اس کے فرق کو آپ لوگ سمجھ لیجئے۔ ندا باہر سے نہیں ہوتی ہے، ندا ہمارے اندر کی آواز ہوتی ہے، انتر آتما کی آواز ہوتی ہے، ہمارے من کی آواز ہوتی ہے، ہماری نفس کی آواز ہوتی ہے، ہماری نفس میں سے آتی ہے۔ رسول ابھی کہاں سے آیا رہا؟ فی انفسکم، من انفسکم، تمہاری نفس سے، من انفسہم، ان کی نفس سے، ہماری نفس سے ہی ہمیں کیا دی جاتی ہے؟ ندا دی جاتی ہے۔ اذان، اذنن، اذان اسے کہا جاتا ہے جس کا تعلق کان سے ہے، اور کان کا تعلق آواز سے ہے، اور آواز ایکسٹرنل ہوتی ہے، ساؤنڈ ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے۔ اور وہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے وہ ساؤنڈ لیس ہوتی ہے، وہ خاموشی کی آواز ہے، وہ سائلنٹ کی آواز ہے، وہ مون کی پکار ہے، وہ مون کی آواز ہے۔ اس کو پھر سے سنو آپ لوگ، وہ جو اندر سے جو آواز آتی ہے وہ ساؤنڈ لیس ہے، اس ندا میں کوئی آواز نہیں ہے، لیکن آواز ہے۔ اس ندا میں کوئی پکار نہیں ہے، لیکن پکار ہے۔ وہ سائلنٹ کی آواز ہے، وہ مون کی آواز ہے، وہ مون کی پکار ہے۔ اب انسان کہہ رہا ہے کہ مون میں آواز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو مون، سائلنٹ، کہ سائلنٹ سے پڑھو، سائلنٹ میں پڑھو، اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ ساؤنڈ تو ہے ہی نہیں اس میں، تو وہ ساؤنڈ لیس ہوتا ہے۔ تو جب ان کو ندا دی، اب آپ سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر، اس فیلنگ میں جاؤ آپ لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر سے ندا آئی اور ان کو طور کے دائیں جانب بلایا گیا، مطلب ان کی پوری کانسنٹریشن، غور، فکر، دھیان، توجہ کہاں چلا گیا؟ ان کے رائٹ برین کی طرف، فیلنگس میں، احساس میں، جذبات میں۔ اب وہ احساس ان کے اندر اٹھ گیا، جاگ گیا، بیدار ہو گئے، کیونکہ وہ جب وہاں سے نکالے گئے، وہاں سے جب وہ فرار ہوئے مصر سے، ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، مصری ان کے دشمن ہو گئے، ان کی تلاش میں، ان کی نگرانی میں، اور یہ فراری میں۔ ٹھہرنے کا انتظام نہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں، اور ایک طویل وقت جس میں وہ سرگردہ رہے، پریشانی اٹھائی، مشقت سہی۔ وہ پریشانی، وہ مشقت، وہ جد و جہد ان کے احساس کو بیدار کرتی۔ ایک طرف فرعون ایک دعویٰ کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں،
اور دوسری طرف کچھ سوجھ نہیں رہا ہے کہ اگر یہ اعلیٰ رب ہے اور اعلیٰ رب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کیا بنے؟ کون ہے جو ہماری مدد کو موجود ہو جائے، ہماری مدد کرے، ہماری رہنمائی کرے؟ آپ مجھے کہ انسان ایسے ہی علم بیدار نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ وہ فکر انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے، اس سے جب وہ انسپائر ہوتا ہے، پھر وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے ایک بلند ارادے کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ پھر وہ ایک لڑائی لڑتا ہے اور اپنے لوگوں کو ان کا حق دلاتا ہے۔ وہ ایک اندر کی ایک انسپریشن ہے۔ یہ تو ہمارے دل مردہ ہے، مردہ ہے، اندر کی پکار سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہم بے خبر ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پکارا گیا تو اب وہ رائٹ میں آئے، ان کے جذبات جاگ گئے۔ ایک انسانیت کے لیے، انسان کے لیے جب کوئی بیدار ہو جائے، کسی کے اندر جذبے پیدا ہو جائے، تو اب آپ سوچو کہ جب ان کے اندر جب وہ جذبات پیدا ہوئے، وہ احساس، وہ روح آئی، اور ان کو سمجھ میں آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب متوجہ ہوئے اپنے رائٹ برین کی طرف، طور کے دائیں جانب، تو موسیٰ سے کہا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ تلاش کس کو رہے تھے؟ کون ہے؟ کوئی ہے کیا؟ ایک تو کھڑا ہے، انا ربکم الاعلی، اور یہ مجھے جھوٹا لگ رہا ہے، یہ مجھے ظالم معلوم پڑ رہا ہے، یہ رب ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب کوئی رب ہے۔ بہرحال اب رب نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا ہے کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ اب وہاں سے اب ان کو سمجھ میں آیا کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے جو ظالم نہیں ہے، جو بے خبر نہیں ہے، جو بربریت کو نہیں انجام دیتا ہے، جو فتنے اور فساد کے خلاف ہے، جو امن والا ہے، امان والا ہے، جو محافظ ہے، جو عادل ہے، جو منصف ہے۔ اب یہ جب اس کی طرف پلٹے ہیں تو یہ سب پلٹنا احساس کا جاگنا، رائٹ برین میں آنا، دائیں جانب آنے کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ دائیں جانب کی جو قوتیں ہیں، وہ قوت عزم ہے، وہ قوت صبر ہے، وہ قوت ایمان ہے، وہ قوت مسلم ہے، وہ قناعت ہے، وہ صوم، وہ روزہ ہے، وہ صلاۃ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے۔ یہ تمام قوتیں جو ہیں، یہ تمام صفتیں ہمارے رائٹ کی ہیں، یہ ہمارے احساس کی ہیں۔ احساس کے نام پہ، حساب کے نام پہ تو ہم گڑج جانتے ہیں، ناپ جانتے ہیں، تول جانتے ہیں، لمبائی، چوڑائی، اونچائی جانتے ہیں، رنگ جانتے ہیں، روپ جانتے ہیں، آکار جانتے ہیں، آکرتی جانتے ہیں، شکل اور صورت جانتے ہیں، بائیں کی جانب، بائیں سے، طور کے بائیں جانب۔ لیکن طور کے دائیں جانب ہمیں جو حاصل ہوتا ہے، وہ صبر حاصل ہوتا ہے، وہ ایمان حاصل ہوتا ہے، وہ ہمت حاصل ہوتی ہے، وہ جذبات حاصل ہوتے ہیں، وہ عدل حاصل ہوتا ہے، وہ انصاف حاصل ہوتا ہے، وہ رحم حاصل ہوتا ہے، وہ مدد حاصل ہوتی ہے، وہ نصرت حاصل ہوتی ہے، وہ فتح حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان انسانیت کو انجام دیتا ہے، انسانیت کا قیام کرتا ہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ، ایک دوسرے کا مددگار ہوتا ہے، اللہ یہ کہ وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اور یہ سارے کمال دائیں جانب کے ہیں، اور یہ وہ قوتیں ہیں جس کے آگے گڑھے
جس کے آگے باطل، جس کے آگے میٹر، جس کے آگے دولت، جس کے آگے شہرت، جس کے آگے طاقت، سب فیل، کمزور، ناتواں، لاچار، بے بس ہیں یہ سب. کسی ارادے سے کوئی لڑ نہیں سکتا. کوئی گڑت کسی حساب، کسی ارادے کو نہ ناپ سکتی ہے اور نہ تول سکتی ہے. ارادہ اس چیز کا نام ہے، عزم اس چیز کا نام ہے، صبر اس چیز کا نام ہے، ہمت اس چیز کا نام ہے، رحم اس چیز کا نام ہے جس کو ناپا اور تولا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ یہ وہ رزق ہے جو بغیر الحساب ہے، بغیر الحساب. اب بغیر الحساب میں ہم سوچ رہے ہیں جیسا قارون کو دیا، اتنا دے رہا ہے کہ وہ گن ہی نہیں پا رہے کہ ہمارے پاس دولت کتنی ہے. تو جس دولت کو ہم گن نہیں پا رہے انہوں نے کہا یہ بغیر الحساب رزق ہے. اس کو نہیں، بغیر الحساب اس رزق کو کہا جاتا ہے جو رزق اس نے آپ کو بطور ہمت کے دیا، صبر کے دیا، ایمان کے دیا، طاقت کے دیا، عدل کے دیا، انصاف کے دیا، یہ بغیر الحساب ہے. اور جس کے پاس یہ رزق کی کسادگی ہے، کون ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کیسا ہے اللہ کا بندہ؟ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کا بندہ ایسا ہونا چاہیے جو صبر والا ہو، جو مستحکم ہو، جو ہمت والا ہو، جو امن والا ہو، جو امان والا ہو، جو عدل اور انصاف والا ہو، جو رحم والا ہو، جو مدد کرنے والا ہو، جو لوگوں کا خیر خواہ ہو، اس کو اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے. جو نیک دل ہوتا ہے، جس کا قلب منیب ہوتا ہے، قلب سلیم ہوتا ہے، قلب متکبر نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا دائیں جانے میں، دماغ کا دائیں جانے، جہاں پر یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں شیطان سے کیسے بچایا؟ وہ احساس دیا، وہ جذبات دی، وہ سمجھ دی، تمہارا تزکیہ کیا، تمہاری اصلاح کری. یہ سب جو اللہ نے تمہیں سکھلایا، اسی سے تو تم بچا پائے اپنے آپ کو شیطان سے. اگر وہ تمہیں علم، وہ سمجھ، وہ سوچ، وہ ہمت، وہ طاقت، وہ ارادہ، وہ جذبہ نہیں دیتا، تم کیا کر لیتے؟ تم تو اس کی زد میں آ جاتے. اللہ نے تمہیں بچایا، بچ گئے تم. اور جب اللہ نے تمہیں بچا لیا، اور کس نعمت سے بچایا؟ کہ اس نے تمہیں سلوہ عطا کیا. تو اب تم بھی اپنے وعدے کو پورا کرو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا اس نے اوپر تمہارے منا اور سلوہ. یہ ہے سلوہ، جسے ہم احساس کہتے ہیں. اور احساس کس کو کہتے ہیں؟ جو صفتیں میں نے گنائی. ایکچوئل وہ احساس ہے جس کے ساتھ ہماری گڑت ہونا چاہیے، جس کے ساتھ ہماری دنیا ہونا چاہیے، جس کے ساتھ ہماری دولت ہونا چاہیے. مما رزقناہم ينفقون. انفاق کس سے کرو گے؟ اس سے کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا. اور رزق میں ہم نے تمہیں کیا دیا؟ منا و سلوہ.
منا اور سلوا سے جو تمہیں رزق دیا گیا ہے، یہ طیبات ہے اللہ کے، یہ اللہ کی عطا روح ہے، سمجھ ہے، اس سے تمہیں انفاق کرنا ہے۔ ڈر میں، لالچ میں، بے ایمانی میں، مکاری میں، عیاری میں، برائی میں انفاق نہیں کرنا ہے۔ جب بھی لیا جائے گا اور جب بھی دیا جائے گا پورے عدل اور پورے انصاف کے ساتھ دیا جائے گا، حساب کے ساتھ دیا جائے گا، سمجھداری کے ساتھ دیا جائے گا۔ اور سمجھداری، عدل، انصاف، رحم، خیر خواہی، نیکی، انسیت، محبت، شفقت، ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہی لیا بھی جائے گا، چاہے دینے میں اور چاہے لینے میں۔ تمہیں انسانیت سے ہٹ کے کوئی سودے بازی نہیں کرنا ہے، کوئی لین دین نہیں کرنا۔ جب تم دو تو انسان بن کے دو، اور جب تم لو تو انسان بن کے دو۔ کبھی کوئی تمہارا دشمن نہیں بنے گا الا یہ کہ تم کسی کے دشمن مت بنو۔ اور تم نے غلط کیا، بے ایمانی کی، تو دشمنی کے لیے دعوت تم نے دی، دشمن تم نے بنایا۔ تم نے رحم نہیں کیا، تم نے دشمن بنایا۔ تم نے عدل نہیں کیا، تم نے دشمن بنایا۔ تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے دشمن بنایا۔ تم نے مدد نہیں کری، تم نے دشمن بنایا۔ تم نے کھلایا پلایا نہیں، تم نے دشمن بنایا۔ تم دیکھتے رہے، انسان ایسے ہی ایک دوسرے کا دشمن ہوتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو جاتا ہے، اولاد ماں باپ کی، ماں باپ اولاد کے، ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہو جاتا ہے، ایک قوم دوسری قوم کی دشمن ہو جاتی ہے۔ وجہ کہ وہ اس رزق سے، طیبات سے انفاق نہیں کرتے، لین دین نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔